حضور مفتی صاحب قبلہ، قربانی کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن امور کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل اس کا مقصد اور جو فلسفہ ہے اس کا حصول ممکن بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے قبلہ علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گفتگو میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور آخری جو آپ نے بات چھوڑی ہے وہ اخلاص کی بات چھوڑی ہے۔ جی جی۔ اور قربانی کرنے کے اندر جن امور کا خیال رکھا جانا چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز حسن نیت ہے۔ صحیح۔ وہ اس لیے کہ قربانی جو ہے وہ محض تفریح تباہ کا نام نہیں ہے، محض گوشت خوری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ ارادہ اور کرتے وقت عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔ عبادت کا اصل مقصود قرب الہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ عبادت جب آپ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بظاہر یہ عبادت، یہ مال، یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل اور قرب الہی کا حصول۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب حسن نیت ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم یہ عبادت کرنے جا رہی ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ حضرت نے بھی پیش کی، تبرکن میں بھی وہ پڑھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جتنی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی۔ جیسے نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو آپ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، پہلے وضو کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصود کیا، فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کہا بے حیائی سے بچ جاؤ گے، برائی سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح روزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ولا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، ڈائٹنگ کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حصول تقوی اصل مقصود ہے جو اس ذریعے سے حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ دل بھی پاک ہو جائے، تن بھی پاک ہو جائے، من بھی پاک ہو جائے، دونوں کی پاکی کا حصول ہو جائے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ جو قربانی ہے اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ اصل میں یہ جو تمام پریکٹسز آپ سے کروائی جا رہی ہیں، ان پریکٹسز کا اصل مقصود کیا ہے؟ تقوی، یعنی قرب الہی اور پرہیزگاری۔ اور پھر ایک مقصود جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قربانی کا، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ قربانیاں اس لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ تم بھی کھاؤ اور وہ جو نادار لوگ ہیں جنہیں پورا سال میسر نہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ یعنی قربانی کے امور میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف ڈیپ فریزر کا پیٹ نہیں بھرنا ہے، بلکہ اپنے جو مسلمان بھائی جنہیں پورے سال یہ نعمت میسر نہ آتی ان کو کھلانا ہے۔ قربانی تو اصل میں سکھاتی ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی جان سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر تیسرا جو اس میں خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ حلال، طیب اور پاکیزہ مال سے خریدے جائیں، نہ کہ حرام مال سے، چونکہ اللہ تعالیٰ حرام کو کبھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو آپ شو آف کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے بھاری بھرکم جانور خریدنے حرام مال سے اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہ ہے۔ بظاہر آپ نے حلال مال سے خریدا لیکن دکھاوے سے آپ باز نہ رہے، اور آپ کی نیت، آپ نے فرمایا نا بنیادی نیت ہے، بالکل، اور حسن نیت، چونکہ ابھی فرمایا نا حضرت ابھی تو حسن نیت تو تباہ شد ہے اس دور میں قربانی کے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تب کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہی اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا۔ ہم کسی کے ظاہری عمل پر ہم اپنی طرف سے کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے بھی منع فرمایا گیا ایاکم والظن، یہ سوء ظن سے بچو، بدگمانی سے لازمی بچو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہیں تو اس کے لیے کیا حکم؟ بات یہ کہ اجر تو اللہ نے دینا ہے، آپ اور میں قاضی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکے کسی کے لیے کہ اس کی قربانی قبول اور اس کی قبول نہیں۔ ہمیں تو صرف شریعت مطہرہ کے قواعد و ضوابط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ اپنے تئیں اپنی زندگی رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے مطابق ڈھال لیجیے، یہی حسن ہے اور یہی خوبصورتی ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
جہاں تک علماء کا تعلق ہے ظاہر سی بات ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور الحمدللہ اس پلیٹ ظاہر ہے فارم سے آ کہ کر وہ اپنی تصنع نہ ذمہ داری کریں، بناوٹ نہ اپنی کریں، ذمہ داری پوری کریں الحمدللہ عوام تک یہ بات پہنچا کر. تو بس یہ اس کے اندر جو ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو حلال طیب مال، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ کسی کا مال غصب نہ کیا جائے، کسی کا حق مار کر اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ ہم نے جو قربانی کا معیار جس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ ہم جب جانور خرید کے لے کر آتے ہیں تو گلی بند، روڈ بند، گھر کے سامنے میلہ لگا ہوا ہے، گندگی الگ پھیلی ہوئی ہے، گزرنے والوں کا راستہ بند کر دیا کہ نہیں جناب یہاں سے نہیں گزرنا، قربانی کا جانور یہاں پر رکھا ہوا ہے. تو اپنے اس عمل سے کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں ہم نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس قربانی کے جانور یا قربانی کے عمل کو مایوس سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ. راستے بند کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں تو راستے کشادہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ بھی ان امور کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے حقوق اس میں تلف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچے. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہمیشہ کہ جس عمل میں ریاکاری نہ ہو، جس عمل میں نمود و نمائش نہ ہو، یہ وہ والی بات ہے مفتی صاحب کہ کسی سے بدگمانی نہیں ہے، لیکن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس کام میں انوالو ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اس کام کو خالص کر لے، اس میں اخلاص لے. کیونکہ آپ نے فرمایا نا اس نے نیت ہی بنیاد ہے، یعنی جس طرح علامہ لیاقت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص ہی اس کی بنیاد ہے. اگر اخلاص نہیں تو ظاہر ہے جب ارادہ ہی آپ کا ملاوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر عمل اور پھر بھی اللہ قبول فرما لے تو اس پر وہ قادر ہے. لیکن ہم نے جو کرنا ہے اور قرآن و سنت ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ریاکاری نہیں کرنی. ہمیں اللہ کی یا اللہ تیرے لیے قربانی کرنے جا رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، حوصلہ بھی تو دے، ہمت بھی تو دے، قبول بھی تو فرما. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات.